إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دین اسلام میں امام کا کیا مقام ہے، امام کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ جہاں امام کا ایک مقام ہے وہاں پر امام کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ سن لے، قیامت کے دن اس کا محاسبہ بھی بڑا سخت ہے، اور قیامت کا دن آنے والا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر امام کما حق ہو اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ لیکن مادہ پرست ہے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جان بوجھ کر کسی ذمہ داری کو چھوڑتا ہے، کسی عمل کو کسی مصلحت کے تحت سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، تو پھر قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں اس کا حساب بھی سخت ہے۔ اس حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک ایسی سنت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو کہ سنت متواترہ ہے، اور اس کے مخالفت میں کوئی نص ہے نہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے علم کے مطابق بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی اکثر مساجد کے ائمہ اس سنت کو اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں۔
دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ چکے ہیں، اور ایک دو نہیں، پتہ نہیں کتنے ائمہ سے جب ذاتی طور پر میں نے پوچھا اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، انہوں نے یہی کہا کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ صرف روزی ہے۔ اگر عمل کرتے ہیں تو اس نماز کے بعد ہمیں مصلی سے ہٹا دیا جائے۔ حضرات، وہ سنت کیا ہے؟ آپ میں سے بھی اکثر دوست مختلف محلوں سے نکل کر یہاں پہنچے ہیں، آپ اس کی تائید کریں گے کہ واقعی ایسا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، مسند احمد اٹھائیں، مسند ابو یعلا اٹھائیں، آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں یہ عمل ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے جب اقامت ہو جاتی ہے، مؤذن جب اقامت کہہ دیتا ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ امام کی نماز کی ابتدا یا مقتدی کی تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اقامت ہو جاتی تکبیر تحریمہ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کی طرف رخ کرتے تھے۔ اقامت ہو گئی، مؤذن نے اقامت کہہ دی، اب تکبیر تحریمہ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے سووا صفوفکم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ وفی روایت من تمام الصلاۃ وفی روایت من حسن الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف، صحابہ کی طرف رخ کرتے تھے اور فرماتے صفوں کو سیدھا کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ من تمام الصلاۃ من حسن الصلاۃ۔ آپ فرماتے لوگوں صفوں کو درست کرنا نماز کوئی تکمیل ہے، صفوں کو درست کرنا نماز کا حسن ہے۔ اقامت الصلاۃ صفوں کی درستگی میں آگے کیا فرماتے؟ بتاؤ اقامت ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے مقتدیوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں تراسو لوگوں تمہاری صفیں ایسی ہوں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کسے کہتے ہیں؟ جس میں سوراخ ہوتے ہیں، جس میں غیب ہوتا ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، چونا گچ، برسٹڈ، ٹھوس دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار ان کو کہتے ہیں
جو مختلف دھاتوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے، جس کو ہتھوڑے کے ساتھ بھی نہیں توڑا جاتا، بم کے ذریعے سے اس دیوار کو توڑا جاتا ہے۔ فما تراسو، شیشہ پلائی ہو دیوار بن جاؤ، آپ کھڑے ہیں، وَاعْتَدِلُوا، آپ فرما رہے وَاعْتَدِلُوا، یہ الفاظ غور کریں، صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، وَاعْتَدِلُوا، تم میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ تم میں سے کوئی آگے ہو نہ کوئی پیچھے ہو۔ یہ ان احادیث کی کتابوں کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے آج کی تاریخ میں مجھے صحیح تو دور کی بات ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھلا سکا جس میں ہو کہ دو نمازیوں کے درمیان 4 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے، نمازیوں کے پاؤں آپس میں ملے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، کہیں نہیں ملے۔ اب جو امام کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ امام کو چاہیے خالی قرآن کریم اس کو یاد نہیں ہونا چاہیے، اس کو امامت کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ امامت کوئی آسان کام ہے، اس کو وہ علم ہونا چاہیے، انہیں مسائل کا علم ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت متواتر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھے کہاں کہاں سے آپ آئے ہیں، یہ سنت جو اس پر عمل ہے یا نہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے، کہیں نہیں ملے۔ اور پوچھیں، ان ائمہ سے پوچھیں کہ احادیث میں یہ آتا ہے، بخاری میں، مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ سے پہلے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ فرماتے اور یہ کلمات کہتے۔ بشیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، یہ حدیث سنتے ہیں اور پھر پوچھے اپنے آپ سے، آج ان سنتوں پر عمل کون سا امام کر رہا ہے؟ میں یہ جسارت سے آپ سے کہہ رہا ہوں، پورے ملک میں آپ روڈ لگائیں اس سنت پر، سنت متواترہ پر اگر کوئی عمل کرتا ہوا آپ کو امام ملے گا تو صرف وہ امام اہل حدیث ہو۔ جس طرح بینکوں کا نام مسلم بینک، اسلامی بینک رکھ لینا آسان ہے، اسلام کے مطابق ان بینکوں کو چلانا مشکل ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا بہت آسان ہے، اہل سنت بن کے دکھانا مشکل ہے۔ اہل سنت نام بڑا پیارا ہے، پاکیزہ نام ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اہل سنت کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والے، نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کی سنتیں۔ سب صالحین کا یہ قول ہے کہ دین اسلام کی مثال ایک ہار کی طرح ہے، جس ہار میں موتی ہوتے ہیں، جس ہار میں موتی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ہار میں سے موتیوں کو نکال دے
تو ہار نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی، خالی ایک دھاگا باقی بچتا ہے۔ موتی نکل گئے، ہار نہ رہا، خالی دھاگا رہ گیا۔ اسی طرح اگر دین اسلام سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نکال دیا جائے تو دین اسلام نام کی چیز کوئی واقعی نہیں۔ دین اسلام ایک ہار ہے، اس ہار کے موتی نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ آج نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ دنیا ہے، مادہ پرستی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا تھا، جس کے راوی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، ایسا بھی ہوتا، ایسا بھی ہوتا، یہ کلمات تو اپنی جگہ پر ہیں، آپ کہتے تھے ایسا بھی ہوتا، آپ آتے اور جس طرح تیر کو کمان سے نکال کر سیدھا کیا جاتا ہے، آپ آتے بھی اور صفوں میں ہمیں اس طرح سیدھا کرتے تھے۔ یہ کام بھی امام کا ہے، یہ کام بھی امام کا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو چیرتے ہوئے پچھلی صفوں کو بھی دیکھتے تھے وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ یہ ساری ذمہ داریاں امام کی ہوتی ہیں، صفوں کو درست کرنا، برابر کرنا، اور اس پر عمل نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ جو شخص، جو قوم، جو جماعت، جو لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے صفحہ سیدھی کرنی ہے، اب امام کیا ضرورت ہے؟ آپ کے مقتدیوں کو تو پتا ہے، پتا صحابہ کو نہیں تھا۔ آپ کے امتی، آپ کے مقتدی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے صحابہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ آج آپ کے امام کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مقتدیوں کی صفوں کو درست کریں، ان کو کہیں یہ کلمات نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنت متواتر ہے۔ مسلمانوں کے ائمہ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرو۔ اس سنت کے مقابلے میں مجھے کوئی بھی نبی علیہ السلام کا عمل نہیں ملا، کیسے مل سکتا ہے؟ اگلی بات سنیں، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہوتی، ایک عالم دین میرے ساتھ ایجوکیشن میں سروس کرتا تھا، میں نے کہا محترم یہ جو مؤذن اقامت کہتا ہے اور آخری کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہاں نکلتا ہے اور ایک دم آپ تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، یہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے اقامت کے بعد امام اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، درمیان کا یہ وقت ہے، وقف ہے، پھر یہ کراہت والا ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث سناتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے کہ نبی علیہ السلام
مصلی پر تشریف لائے، مؤذن نے اقامت کہہ دی، آپ نے صفوں کو درست کیا، اچانک آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، اچانک آپ کو خیال آیا کہ میرے اوپر تو غسل فرض ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو۔ آپ اسی وقت صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، آپ نے غسل کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس وقت آپ تشریف لائے آپ کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے مصلی پر اقامت رہی، یہ مکروہ نہیں ہوا، اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی۔ نمازی کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے ہاں یہ تو نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ میں نے کہا خاصہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کہہ دیں کہ یہ خاصہ میرا ہے، یا اس وقت خاصہ ہوتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام اپنی امت کو منع کرتے ہیں۔ اگر آپ منع نہ کریں تو پھر وہ خاصہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں کر رہا تھا، نبی علیہ السلام صفوں کو درست فرماتے ہیں۔ اور سنیے اگلی بات جو بتانی ہے آپ کو وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَتُصَوُّرْنَ صُفُوفَكُمْ، ایک دن آپ نے فرمایا لوگو لَتُصَوُّرْنَ صُفُوفَكُمْ، یہ آپ کا حکم پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ آپ کے اول مخاطب صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر امتی آپ کے اس حکم کا مخاطب ہے۔ لَتُصَوُّرْنَ صُفُوفَكُمْ، میں لوگوں سنو، تم صفوں کو درست کیا کرو، صفوں کو سیدھا کیا کرو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ رہا کرو۔ اگر تم نے یہ عمل چھوڑ دیا، تم نے یہ سنت چھوڑ دی، تم نے یہ عمل چھوڑ دیا، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اگر میری امت نے اس سنت کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بدترین خطرناک بیماری کی زد میں آ جائے، ایک خطرناک بیماری کی زد میں آ جائیں گے، اور اس بیماری کا سبب کیا ہوگا؟ اس سنت کو چھوڑنا ہوگا۔ بیماری کیا ہے؟ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، میں لوگوں سابقہ قومیں برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر بیماری آ گئی تھی، حسد کی اور بغض کی، حسد کی اور بغض کی۔ میری امت میں اگر حسد آئے گا، بغض آئے گا، یہ بیماری آئے گی، تو اس کے جو اسباب ہے ان میں سے ایک سبب اس سنت کو چھوڑنا ہوگا۔ آج امت نے اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور اسی پٹی پر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے ممالک میں میرا جانا ہوا ہے اور وہاں میں نے یہی دیکھا، اس پر باقاعدہ عمل ہے۔ عرب ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں دیکھا، بحرین میں رہا ہوں، وہاں دیکھا ہے، اس پٹی پر آپ دیکھیں عین تک ہر جگہ اس پر عمل ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند کی پٹی کی اکثر مساجد کے ائمہ جانتے ہیں، لیکن اس قدر اس سنت سے دوری ہے، حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا اگر کوئی بیچارے ہمارے پاس نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور امام اگر
رخ کرتا ہے اور مقتدیوں کو سمجھاتا ہے تو لوگ صفحے چیرتے ہوئے چل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اقامت ہو گئی، پھر مولوی تقریر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ عمل نہیں دیکھا، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کے ذہن میں یہی ہے اقامت کے بعد بس تکبیر تعظیم ہے۔ تمہیں سن لو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یہ خطرناک بیماری کی زد میں آ جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا یہ بیماری ہم میں کیوں آ گئی، جبکہ اس کے اسباب میں سے مرکزی سبب اس سنت کو چھوڑنا ہے، بغض اور حسد۔ آگے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں تم نے کیا سمجھا یہ بغض اور حسد یہ کیسی بیماری ہے؟ وہی الحالکہ، وہی الحالکہ، ابو داؤد کے الفاظ ہے، وہی الحالکہ، یہ حالکہ ہے۔ یہ بیماری کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام حالکہ ہے۔ حالکہ عربی میں اسطرے کو کہتے ہیں، بلیڈ کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے بال صاف کیے جاتے ہیں، بال مونڈے جاتے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ تَعْلِقُ الشَّعْرَ، لوگوں یہ وہ اسطرہ نہیں ہے، یہ وہ بلیڈ نہیں ہے جس سے بال صاف کیے جاتے ہیں، بال موڑے جاتے ہیں، نہیں، وَلَٰكِن تَعْلِقُ الدِّينَ، یہ وہ اسطرہ ہے جو پورے دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، پورے دین کا صفایا کر کے رکھ دیتا ہے، یہ وہ اسطرہ ہے، یہ وہ بلیڈ ہے، یہ وہ خطرناک بیماری ہے۔ آج اس سنت کو چھوڑا جا چکا ہے اور یہ بیماری بھی داخل ہو چکی ہے، یہ بیماری بھی داخل ہو چکی ہے، حسد کی، بغض کی، سابقہ قوموں میں تھی اور آج اس امت میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا، آپ کی باتیں سچے، قرب قیامت یہ ساری بیماری آ جائے گی، ان کی اسباب پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑنا اور ترک کر دینا۔ آج ہمارا دعویٰ اہل سنت کا ہے، مانا نبی علیہ السلام کی سنت کے ہم عمل کرنے والے ہیں، پیروکار ہیں، لیکن سنت کی اصطلاح کو غلط معنوں میں لیا گیا۔ قربان گئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں صحابہ کرام تابعین مجلس لگی ہوئی، کوئی نصیحت کرے؟ فرمایا جی ہاں۔ ایک شخص نے کہا وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لاؤ۔ وہ نوجوان اٹھا، وہ پتھر اٹھا کر لے آیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اپنے سامنے رکھ دیا، فرمایا اس کے ساتھ ایک جو اور پتھر پڑا اس کو بھی اٹھا کے لاؤ۔ اٹھا کر لایا گیا، فرمایا کہ اس پتھر کو اس پتھر کے اوپر رکھ دے۔ اس نے اس پتھر کو اس پتھر کے اوپر رکھ دیا، فرمایا کہ اب جھک کر ٹیڑھا ہو کر دیکھ ان دونوں پتھروں کے درمیان روشنی کتنا ہے، روشنی ہے۔ اس نوجوان نے چوفیر سر جھکا کر ٹیڑھا ہو کر دیکھنے کی کوشش کی اور کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صرف ایک جگہ معمولی سی روشنی ہے، باقی پتھر پہ پتھر آ گیا ہے، ساری تاریکی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، معمولی سی روشنی ہے، معمولی سی روشنی، باقی سب اندھیرا ہے۔ میں سنو ان قریب اس امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ سنت اتنا رہ جائے گی
جتنا روشنی دیکھی ہے، اور بدعات اتنی ہوگی جتنا تو نے اندھیرا دیکھا۔ امت اندھیرے کے دلدل میں ہوگی، بدعات کے زد میں ہوگی۔ معمولی سی جو روشنی ہے، بس امت میں اتنے چند آدمی ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے۔ دعویٰ سبھی کا ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے والے اتنے ہوں، باقی سب بدعات کی زد میں ہوں گے۔ آج کیا فرمانا ہے؟ فرمایا کہ حتیٰ کہ اس امت پر ایک ایسا وقت آ جائے گا جو حیثیت آج ہمارے دور میں سنت کی ہے، وہی حیثیت اس دور میں بدعت کی ہوگی۔ حتیٰ لا ترک منہا شیء، یہ الفاظ ہیں، حتیٰ لا ترک منہا شیء قالوا ترکت السنت، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا اگر کوئی شخص تحقیق کر کے کسی بدعت کو چھوڑ دے گا، تحقیق کی، اس کو پتہ چل گیا یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں سنت کو لے لیا، تو آواز اٹھے گی، لوگ چیخیں گے، دیکھو اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ بدعت کو چھوڑنے پر ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنی قوم، اپنی برادری کے لیے آگے تانے کا نشانہ بن جائے گا۔ بدعت کو چھوڑنے پر تان و تشنیع کا نشانہ بنے گا، کہاں؟ جس ماحول میں وہ رہتا ہوگا۔ آج یہی صورتحال ہوتی جا رہی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے۔ کوئی بھی کام کرو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، تو امام کی اولین ذمہ داری اس پر عمل کرے۔ اگر کوئی مقتدی، کوئی محلہ اس کو اس عمل نہیں کرنے دیتا، امامت کو چھوڑ دے، پیغمبر کی سنت کو نہ چھوڑے، امامت کو چھوڑ دے، ذمہ داری کو چھوڑ دے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت کو نہ چھوڑے، یہ نصیحت ہے۔